انتہائی قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، آج ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی معاشرتی برائیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ سچ یہ ہے کہ معاشرے کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ ہر طرف افراتفری، ظلم، تشدد، جبر، استحصال، زیادتی، مار کٹائی اس معاشرے کی پہچان بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو معاف کرے اور محفوظ رکھے ایسی تمام آفات سے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کی یہ ساری برائیاں پہچان بن چکی ہیں۔ معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم کی شرح پر اگر نظر دوڑائیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم کبوتر کی طرح آنکھیں موند لیں، بند کر کے بیٹھ جائیں اور اس سلسلہ میں کوئی بھی فکر نہ کریں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہر درد دل رکھنے والا شخص جب ان برائیوں کو، اس لوٹ مار کو کہ نہ کسی کی عزت محفوظ، نہ آبرو محفوظ، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، کسی کو کوئی چیز چوری ہو گئی، کوئی چیز چھن گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی چیز چوری ہو گئی بس بھول جاؤ اس کو۔ جب ہم ان معاملات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ چوری، ڈاکہ زنی، شراب نوشی، بدکاری، فحش کلامی، قتل و غارت گری، ناجائز قبضہ وغیرہ وغیرہ ایسے جرائم ہیں جن سے اخبارات بھرے ہوئے ہیں۔ کئی لوگوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں، کہتے سنا جی ہم اخبار نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے جی؟ اخبار پڑھتے ہیں تو بی پی ہائی ہو جاتا ہے کہ اخبارات جرائم کی خبروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ مگر عزیزو دوستو، ان تمام باتوں کے باوجود ایک ایسا معاشرتی ناسور ہے جس پر شاید ہمارے میڈیا اور احباب حل و عقد کی توجہ نہیں ہے، اور وہ ہے قطع تعلقی۔ یعنی قطع تعلقی ایک ایسا معاشرتی ناسور ہے جو آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، جو آہستہ آہستہ ہمارے رگوں پہ میں سرایت کر رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ بات بات پر ناراضگی اور پھر بول چال ختم، رفتہ رفتہ تعلق ختم، رفتہ رفتہ ہمیشہ کے لیے تعلق ختم، خونی رشتے ختم ہو رہے ہیں، بھائی بھائی سے رشتہ ختم کر رہا ہے، ہمسائے ہمسائے سے بولنا نہیں چاہتے، بالائی منزل میں رہنے والے زیریں منزل کے رہائشیوں سے تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک ایسا ناسور ہے جو بڑھ رہا ہے، یعنی قطع تعلقی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں بول چال بند کر دینا، ناراضگی۔ عزیزو دوستو، اس معاشرتی بگاڑ کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی اور اہم دو وجوہات ہیں جس کی طرف میں آپ حضرات کی طرف توجہ کرانا چاہتا ہوں۔ دو بڑی وجوہات، ان میں سے ایک اہم وجہ ہے دین سے دوری، اور دوسری اہم وجہ ہے دینی شرعی احکام سے لا علمی۔ یعنی یا تو ہم لا علم ہیں کہ قطع تعلقی اس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کیا ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم لا علم ہیں، نابلد ہیں،
اور اگر ہمیں علم ہے تو ہم دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ ہاں جی، یعنی اللہ اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے، اللہ کے رسول کے کیا فرامین ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، عذاب ہے، ثواب ہے، کیا ہے اس کے بارے میں، قطع تعلقی اس کے بارے میں، اور اس کے مقابلہ میں صلہ رحمی آتا ہے، صلہ رحمی کے بارے میں کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ قطع تعلقی بری بات ہے اور اللہ کے رسول کے واضح احکامات موجود ہیں، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ احکامات کسی اور قوم کے لیے، کسی اور ملت کے لیے ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احکامات ان لوگوں کے لیے ہیں جو گزر گئے، بس ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ حالانکہ عزیزو دوستو، دین اسلام نے اس کے متعلق واضح اور ذرعی اصول اور احکامات صادر فرمائے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ قطع تعلقی کا متضاد ہے صلہ رحمی۔ قرآن و حدیث میں قطع تعلقی کی مذمت کی گئی ہے اور صلہ رحمی کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ چنانچہ 26واں پارہ سورہ الحجرات آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ بات یہ ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اخوہ۔ اچھا بھئی عزیزو دوستو، بحیثیت انسان تو ہم سب بھائی ہیں۔ بحیثیت انسان کے کافر ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا دنیا کا کوئی بھی باسی ہے، ہم سب بھائی ہیں، اس لیے کہ اوپر جا کر ہمارا ابا بھی ایک ہے، ہماری اماں بھی ایک ہے۔ بحیثیت انسان تو ہم سب بھائی بھائی ہیں ہی، لیکن قرآن پاک نے خاص طور پر یعنی ٹارگٹ کر کے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگرچہ سب انسان بھائی ہیں لیکن تم ایمان والے تو پکے سچے سگے بھائی ہو آپس میں، انما المؤمنون اخوۃ، کہ تم سب بھائی ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے درمیان باہمی محبت، پیار کے جذبات کو پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ اہل ایمان تو سگے بھائی کی طرح ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ بھئی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم سگے بھائی ہو، لیکن سگے بھائی بھی کبھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں، کوئی رنجش ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن سگے بھائیوں میں رنجش اور اسی طرح جھگڑا، ناراضگی عارضی اور وقتی ہوتی ہے۔ لہذا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر کوئی مسلمان اگرچہ یہ سگے بھائیوں کی طرح ہے لیکن پھر بھی اگر کسی وجہ سے ناراضگی، لڑائی ہو جائے تو بھئی تیسرے فریق کو چاہیے کہ ان کے درمیان میں پڑھ کے ان کو صلح کرا دے، ان کی آپس میں صلح ہو جائے، مداخلت کریں ان میں، تاکہ یہ ان کی ناراضگی کا وقت نہ گزرے۔ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ناراض رہنا، قطع تعلقی کرنا، اس کا حکم کیا ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، عن ابو درداء رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں، تمہارے سامنے ایک ایسی نیکی نہ لے کر آؤں کہ جو درجہ کے اعتبار سے روزہ، نماز اور صدقہ سے بھی بڑھ کر ہے اور افضل ہے۔ قالوا، صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور، فرمائیے یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا، اصلاح ذات البین، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا۔ یعنی کیا مطلب
مطلب یہ کہ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ نماز روزہ یہ چیزیں فرض ہیں اور بحیثیت فرض ہونے کے ان کا مقام بہت زیادہ ہے، لیکن فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا، ان کی آپس میں بات چیت کروا دینا، یہ کام اتنا بڑا ہے کہ کبھی نماز روزے سے بھی اجر کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ایک اور ہدایت بھی ارشاد فرمائی، اس کی طرف بھی دھیان رہے۔ فرمایا وَفَسَادُ ذَاتَ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، لوگوں نوٹ کر لو کہ دو آدمیوں کے درمیان فساد کرانا، یہ تو فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا یہ نماز روزہ سے افضل ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز روزہ یہ ایک جزوی فضیلت ہے، نماز روزہ کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن فرمایا کہ یہ نماز روزہ سے افضل ہے۔ ساتھ یہ بھی سن لیں کہ اگر کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا کروائے گا، فساد کروائے گا، دو آدمیوں کے درمیان ایسا ماحول پیدا کرے کہ وہ آپس میں لڑ پڑیں یا ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں اور چغلیاں مغلیاں کر کے ان کو آپس میں ایسے لڑا دیا جائے، ان کے دل بد ظن کر دیے جائے، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا الحالقہ۔ یہ حالقہ حلق سے ہے، حلق کا معنی ہوتا ہے ٹینڈ کروانا، سر منڈوا لینا۔ فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان فساد کرانا یہ ایمان کو بالکل مونڈ کر رکھ دیتا ہے، یعنی ایمان کو جیسے ٹینڈ کروانے سے سر سے بال غائب، ایسے ہی دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا کرانے والا بندہ یا بندی، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان اس سے ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے گنجے کے سر سے بال غائب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو محفوظ رکھے۔ پھر اس سلسلہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی فرامین ہیں، دو چار احادیث اور بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک موقع پر سرکار فرماتے ہیں کہ بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، اور یہ صحیح البخاری کتاب الادب اور صحیح مسلم کتاب البر والصلہ والادب۔ حدیث کیا ہے؟ فرمایا لا تقاطعوا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار نے فرمایا لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ فرمایا اے ایمان والو قطع تعلقی نہ کرو، دشمنی نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ لا الہ الا اللہ۔ لہذا یہ بھی فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال منقطع کرے، 3 دن سے زیادہ بول چال منقطع کرنا منع فرمایا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ بھائی بھائی سے ناراض ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، وہ بھائی بھائی سے ملتے نہیں، خوش نہیں ہوتے۔ وہ کسی نے لکھا کہ میں صبح صبح گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ کسائی کی دکان پر 2 کتے ہیں اور وہ گوشت کے ایک چیتھڑے کی وجہ سے آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، بھونک رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں اپنے کام سے واپس آیا تو میں نے دیکھا وہی 2 کتے اب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے وہ 2 بھائی یاد آ گئے جو آج سے 20 سال پہلے کسی بات پر آپس میں روٹھے تھے، آج تک ایک دوسرے سے نہیں بولے۔ لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والا جہنم کا حقدار ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت ہو گئی جناب سنن ابو داؤد سے اور کتاب الادب سے، کیا فرمایا؟ فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بول چال ختم کرے۔ فمن حجر فوق ثلاث، اور جس شخص پر 3 دن سے زیادہ دن گزر گئے اور اس نے اپنے کسی بھائی سے قطع تعلقی کیے رکھی، فماتا، اگر وہ مر گیا تو داخل النار، سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ بھائیو عزیزو دوستو، اب میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنا موازنہ کریں کہ ہماری کیا حالت ہے۔ 3 دن سے اوپر کسی سے ناراضگی، خفگی، قطع تعلقی جائز نہیں، یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مجھ کو اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے، اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں، یعنی 3 دن سے زیادہ اگر ناراضگی رکھے گا تو یہ حرام ہے۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن تک ناراض رہے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو عزیزو دوستو، اب کہنا سننا تو مناسب نہیں ہے، آپ حضرات میری بات سن رہے ہیں، خدا کے لیے اس فرمان پر غور فرمائے، خدا کے لیے ذرا غور فرمائے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے بھائی، ہمارے عزیز ہم سے ناراض ہیں اور کتنا عرصہ گزر گیا ہم ان سے بولے نہیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ 3 دن سے زیادہ اگر وقت گزر گیا اور اسی حالت میں مر گئے، فرمایا داخل النار، دوزخ میں جائے گا۔ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دوزخ کی آگ سے بچائیں، بچیں دوزخ کی آگ سے۔ اگر کسی بھائی سے ناراض ہیں تو ابھی نیت کریں کہ جمعہ کی نماز کے بعد اس کے پاس جائیں گے، یا اسے فون کریں گے، اسے میسج کریں گے، راضی کریں اسے۔ کوئی بات ہے یار، کوئی گل ہے یار۔ ہاں جی، ہمارا حال یہ ہے جب بھی کوئی ایسا شب برات آتی ہے یا کوئی فیس بک پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، جی معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ دے بندے ہو، فیس بک تے معافیا منگن ڈے ہو، گھر دے وچ بھرا نال نہیں بولدا، او دے کولوں پہلا معافی منگو۔ اچھا جی، آگے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، پھر ذرا ان دونوں احادیث کو ملا کر دیکھتے ہیں کہ کیا حال ہے۔ یہ حدیث میں لایا ہوں جناب سنن ابو داؤد سے، کتاب الادب ہے یہ۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ابو خراش اسلمی اس سے روایت کر رہے ہیں۔ فرمایا من حجر اخاہ سنہ، جس نے 1 سال تک اپنے بھائی سے تعلقات منقطع کیے رکھے۔ جو پہلے حدیث میں نے بیان کی اس میں 3 دن کی بات ہے، یہاں پر بات آ گئی 1 سال کی۔ دیکھو بات یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ جائز نہیں۔ اوہ اللہ دے بندے ہو، 3 دن لنگ گئے، 4 دن لنگ گئے، ہفتہ لنگ گیا، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا۔ اب تو نوٹ کریں اس بات کو، اور آپ حضرات اس بات پر غور کریں، اسے فوکس کریں اس بات کو کہ کیا فرمایا۔ فرمایا اگر کوئی بندہ کسی سے ناراض ہے اور اس پر اسے سال گزر گیا، لا الہ الا اللہ، من حجر اخاہ سنہ، اب کیا فرمایا؟ فرمایا کا صفا کی دمی، وہ شخص اس آدمی کی طرح ہے جیسے اس نے اسے قتل کر دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ نوٹ کیا آپ نے کہ یار کوئی گل ہے، سال لنگ گیا، اللہ دے بندے تو بولے ہی نہیں۔ اچھا تیرے دل میں پورا سال بھی یہ نہیں آیا کہ مجھے اس کے ساتھ صلح کرنی چاہیے، میرا بھائی ہے وہ، یعنی سال گزر گیا اور تیرے دل میں یہ بات نہیں آئی، تیرا دل نرم نہیں ہوا، تو فرمایا اب سمجھ لو
کہ سال گزر گیا سلو نہیں کی تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس اپنے بھائی کو قتل کر دیا، یہ قاتل ہے۔ سال گزر گیا سلو نہیں کی، اب یہ شخص قاتل بن چکا ہے حدیث کی روح سے۔ ہائے، یہ قاتل ہے، قاتل۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے عزیزو دوستو، ایک اور روایت بھی اس پر عرض کر دیتا ہوں، پھر بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کتاب البر والصلہ والادب سے، کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا ہر جمعرات اور پیر کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو معاف فرما دیتا ہے جو کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراتا ہو، سوائے اس شخص کے جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان ناراضگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ ہائے، جس نے کبھی شرک نہیں کیا، پیر کو اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں ہمارے، اور اللہ ہر اس بندے کو بخش دیتا ہے جس نے کبھی شرک نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں یا ان دو لوگوں کے بارے میں جو آپس میں ناراض ہیں کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے انہیں میں بخشوں گا، لیکن ابھی انہیں چھوڑ دو، جب یہ آپس میں صلح کر لیں گے تب میں ان کو بخش دوں گا، ورنہ میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ ایک اور حدیث جو متفق علیہ ہے وہ بیان کرتا ہوں، پھر بات کو آگے چلاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور انتہائی سخت وعید ہے اس حدیث میں۔ بحیثیت مسلمان آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں مجھ سمیت، کہ اس حدیث کو سننے کے بعد ہمارا دل کانپ اٹھنا چاہیے، ہمارا دل کانپ اٹھنا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، جب وہ اس کی پیدائش سے فارغ ہوا تو رحم نے کھڑے ہو کر رحمان کے دامن میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے؟ رحم نے عرض کیا کہ میں قطع رحمی یعنی رشتہ داری ختم کرنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ جو تجھ کو جوڑے میں بھی اسے جوڑوں، اور جو تجھے توڑے میں بھی اسے توڑ دوں؟ رحم نے عرض کیا کہ ہاں اے میرے اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فذاک، پھر ایسا ہی ہوگا۔ اس حدیث کے مفہوم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قطع رحمی کرنے والے سے اللہ بھی تعلق توڑ دیتا ہے۔ بھائیو عزیزو دوستو، ہم ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، هو الغنی، وہ غنی ہے، لہٰذا ہمیں ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا احتیاج ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ہی محتاج رکھے۔ لیکن بات یہ ہے، اور یہ نوٹ کریں بات، حقیقت یہ ہے، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب التفسیر سے ہے، اس میں کوئی سقم نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو قطع تعلقی کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں بھی اس سے تعلق ختم کر دیتا۔ ہائے عزیزو دوستو، اگر اللہ تعالیٰ مجھ آپ میں سے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کسی کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دے تو ہم کہاں جائیں گے؟ پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس ایسی کون سی جگہ ہے، وہ کون سی پناہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہی ملجا ہے، اللہ ہی منجا ہے، اللہ ہی مأوا ہے۔ آخر کون سا ایسا ٹھکانہ ہے کہ جو پھر ہم ڈھونڈیں اور وہاں جائیں
اور وہاں جا کر پناہ پکڑے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو قطع رحمی کرے گا میں بھی اس کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑ دوں گا۔ نوٹ کریں اس بات کو اور ہوش کے ناخن لیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ رابطہ رکھے، اللہ ہمارے ساتھ تعلق بنائے رکھے، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق استوار رہے، ہماری اللہ کے ساتھ الیک سلیک رہے، دنیا کی زبان میں کہتا ہوں، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ جس کے ساتھ قطع تعلقی کی ہوئی ہے اس کے ساتھ تعلق کو استوار کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر سن لیں، اللہ فرماتا ہے مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، میں بھی تمہارے ساتھ بولنا نہیں چاہتا۔ ہائے، اور یہ واضح حدیث ہے، لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع تعلقی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ تعلقات کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، تعلقات کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، آپس میں تعلق کی بنیاد، وہ انشاءاللہ تعالی میں اگلے جمعہ یا کسی اور وقت عرض کروں گا۔ یہاں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ضرورت اور احتیاج ہے اپنے رب کی، اس لیے کہ وہ رب ہے، رب العالمین ہے، اس کے بغیر کوئی پتا نہیں ہل سکتا، اور یہ حقیقت ہے اس کے بغیر کوئی پتا نہیں ہل سکتا، نہیں گر سکتا، نہیں ٹوٹ سکتا، کوئی سانس اس کے اذن، اس کے تعلق کے بغیر نہیں چل سکتا۔ دنیا کا کوئی کام جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رسوا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، کوئی اس کے بس سے باہر نہیں ہے۔ لہٰذا کتنی اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق رہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق اس وقت ہوگا جب ہم قطع تعلقی ختم کریں گے۔ یاد رکھیں، جب تک قطع تعلقی رکھیں گے، اپنے بھائیوں کے ساتھ قطع رحمی کرتے رہیں گے، اللہ کے ساتھ ہماری لائن کلیئر نہیں ہو سکتی، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق استوار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔